بلا تاخیر دعوت خطاب جو کہ مسند خطابت پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، میری مراد مناظر آل سنت پاسبان مسلک کی رضا حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ محبت کے ساتھ زوردار نعروں میں استقبال کیجئے تاکہ آپ کے نعروں کی گونج میں قبلہ مفتی صاحب اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، شروع سے لے کر آخر تک ہر بندہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، گج کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی اب آپ مل کے پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا. چلتا ہے دو جہان میں، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا. مل کے ذرا سارے پڑھ لیجئے. چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا. الحمدللہ لفقیر کے دامن میں آج بھی، الحمدللہ فقیر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے. صدقہ حسین کا خیرات مصطفیٰ کی ہے.
صدقہ حسین کا ہاں خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا یزید بے ادبی تو اب جائے گا کدھر بے ادبی یزید تو اب جائے گا کدھر دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا بولو دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا بولو ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا اور کلام کا مقطع ہے بلکہ مقطع سے قبل ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں کہ زہرا علی حضور کی آنسو چھلک پڑے زہرا علی حضور کی آنسو چھلک پڑے تڑپا زمین پہ جسی گڑی لاشا حسین کا تڑپا زمین پہ جسی گڑی لاشا حسین کا یہ بات حق ہے جان لو سیدی کے باخدا یہ بات حق ہے جان لو سیدی کے باخدا اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا دنیا حسین کی بعد از حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص زیب مسند صدارت فخر السادات رونق خانوادہ سادات گیلانیہ حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ ذلکم السامی فخر السادات زینت محافل آل سنت حضرت محترم قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی صوفی باصفا رہبر اہل طریقت جناب محترم صوفی پیر گلزار احمد نقشبندی صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی مجاہد اہل سنت جناب محترم المقام راجہ محمد ریاضت صاحب دامت برکاتکم العالیہ برادر محترم جناب راجہ نوید صاحب اور آج کی اس محفل مبارکہ کے لیے پوری مضبوط کاوش اور کوشش کرنے والے شخصیت جناب محترم راجہ مجاہد اور ان کے دیگر رفقا
دور و نزدیک سے تشریف فرما جملہ غلامان مصطفیٰ رونق اسٹیج جتنے علماء میں سب کے اسماء علیہ مستحضر نہیں ہیں، جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ راکب دوش مصطفیٰ کانفرنس، راکب دوش مصطفیٰ کانفرنس۔ ایک دفعہ ایک عنوان رکھا گیا مولود کعبہ کانفرنس، اس پر کچھ علماء کی طرف سے اعتراض آیا کہ جی مولود کعبہ کا لقب آپ نہ لگائیں، تاریخ میں اختلاف ہے کہ کیا وہ مولود کعبہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 91 وہ القاب مولا کائنات کے ذکر کیے جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ذکر کیے تھے۔ میں نے کہا یہ پرابلم تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی بندے کے کھاتے میں ایک ہی کمال ہو، جہاں مجموعہ کمالات شخصیات ہوں، وہاں کیا فرق پڑتا ہے کہ تم ایک لقب پہ انگلی اٹھاؤ یا ان کی ایک شام پہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج راکب دوش مصطفیٰ یہ ایک زبردست عنوان ہے اور لقب ہے میرے آقا حسین ابن علی کا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں چند کلمات آپ کی اسی فضیلت پہ عرض کروں، لیکن اس سے قبل ابتدائیہ کے طور پر، مقدمہ کے طور پر چند باتیں۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ گویا پوری کی پوری شریعت نبی کی ہاں اور نہ کے بیچ میں کھڑی ہے۔ یار یہ جو میرے سامنے ہے اتنا بڑا اجتماع صرف آپ 10 لوگوں پر ہے، یہ مہربانی کیجیے۔ تسی بھائی جی تم تھوڑی دیر بعد ذرا خیال آتا ہے، لیکن مہربانی کرو کہ ذرا ذوق دے اظہار کرو، جڑی بات جڑی گل سمجھ آوے نا جی، پھر بندہ کنجوسی نہیں کرتا۔ میرا آپ سے کوئی اور مطالبہ نہیں، نہ میری انشاءاللہ نظر تواڈے جیبیاں دے پاسے تے نہ تواڈے جناب میرے کیڑا بندہ اٹھیا کنے داد دے۔ مجھے اس وقت چاہیے آپ کے چمکتے دمکتے چہروں میں وہ طرف کہ مجھے لگ رہا ہو کہ یہ محمد عربی کے غلام اپنے آقا کے لاڈلے شہزادے کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جسے روکے رک جاؤ۔ تو شریعت اسلامیہ کہاں کھڑی ہے نبی کی؟ ہاں، نبی ہاں کرے یہ بھی شریعت، نبی نہ کرے یہ بھی شریعت۔ نبی کچھ دے، بہت بڑا جملہ بولنے لگا، نبی کچھ دے وہ لینے کا حکم ہے، اور اگر نبی کچھ مانگے، اس کو میرے خیال میں آپ نے جملے کو پھر مس کر دیا، پھینک دیا۔ اے جنا سر ہاتھ بند کے بیٹھے ہو، نہیں نسنے یار، اے جنو گوڑے نہیں نسنے، پاپا سے دو کبے ہیں جی، نہیں نا ہیں جی، بیٹھے ہو جنے دو بچوں جیاں توڑے جنو توڑے کو نس جانے دے، بیٹھو ہے توجہ نہ لے دے یار، اے اگے آؤ نہ سننے لے، تو سن بچ فاصلہ پا کے بیٹھے ہو، اسی کشمیر لے ہیں تے ملتان لے ہیں جنے دے بچے ہو، ایتھے آؤ، اے فاصلہ بھی تھوڑے تھوڑے اگے ہو، اے فاصلہ پورا کرو، اے وچ فاصلہ نہ رہے۔ اچھا ہاں یہ بھی رولا ہے نا، وہ لائٹ ہوتے کیڑے پہنے دے، اچھا میں سمجھ گیا، میں سمجھ مجھے دیکھیں میں آسانی پکنگ بھی تک ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو دے لے لو، جسے روکے رک جاؤ۔ اچھا دے اور لے لو، روکے اور رک جاؤ، یہ تو بات ہے کہ نبی دے وہ لینا شریعت ہے، تو نبی کچھ مانگے، ایک منٹ ذرا بات کو سمجھانا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلندی عطا فرمائے، انہوں نے ان علاقوں میں عشق نبی اور عشق اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا اور اس کے خوب لہرایا۔
اور یہ آج اللہ تعالیٰ حافظ افضال صاحب کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے، اور یقیناً اس وقت ان کی روح نہ خوشی سے رقص کر رہی ہوگی. کیوں کہ ان کا لگایا ہوا پودا، وہ پہلے گھروں میں چھوٹی چھوٹی محافل ہوتی تھی جن میں ذکر اہل بیت ہوتا تھا، اور مجھے ایک دن ایک شام کہنے لگے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر پاسے علی علی تے حسین حسین. میں کہ پتر تیرے پیو دا نام لیتا جاوے، اور دین حضور دے بچیاں نے بچایا ہے، تے نعرے بھی تے انہاں دے ہی لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. بولو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں تاجدار. بولنا ہے سب نے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں مانا حسین کا. دوستان گرامی میں مثال دے رہا ہوں، حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ جی، یہ آپ آئیں، یہ راجہ نوید ان کا ساتھی ہے، یہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالیں، یہ کہیں لے لے بھائی راجے لے لے. اب ممکن ہے یہ ہاں کرے اور ممکن ہے یہ نہ کرے، یہ کہہ رہے ہیں دو جی خیر ہے شاہ جی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک ہے کہ شاہ جی نے دیا، اور اب اگر شاہ جی ایک مشن کے لیے کھڑے ہو کر کے اور راجے مجھے 1000 روپیہ چاہیے، مجھے 500 چاہیے، اب آپ بتاؤ وہ لینا زیادہ ضروری تھا یا دینا زیادہ ضروری ہے؟ بھئی اس بات کو سمجھ، شاہ صاحب کچھ دے رہے ہیں، بھئی یہ بھی ایک انداز ہے کہ یہ دے رہے ہیں. اس پہ تو ممکن ہے کہ بندہ کہے میرے پاس بہت کچھ ہے آپ رہنے دیجئے میں نہیں، لیکن اگر شاہ صاحب کچھ مانگیں اب تو پھر واجب ہو جاتا ہے. اور بندگان خدا، میرے نبی نے نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکات کا حکم دیا، پر آل محمد کا پیار مانگا. کھول دے سے یار، مہربانی کر یار. یا رسول اللہ، یا علی. دوستان گرامی اس بات کو سمجھئے، ایک ہے دینا، ایک ہے دینا، اور لینا بھی ایسے نہیں، مانگنا. مانگنا تو اب میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. تو اس پورے اجتماع کے سامنے، اور لائیو یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، لاکھوں لوگ اگر اس کو بعد میں بھی سنیں گے، ذمہ داری سے یہ جملات کرنے لگا ہوں. میرے نبی نے اس دین اسلام میں جس چیز پر دینے لینے میں سب سے زیادہ زور دیا وہ آل بیت کا پیار ہے. حق 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 حق. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، حدیثیں پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو، میرے نبی کے فرامین پڑھو، اقوال صحابہ پڑھو، طرز عمل ہائے ہائے ہائے، رسول اللہ کے صحابہ کا پڑھو، اللہ کے ولیوں کی زندگی کو پڑھو، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول کے صحابہ یہ سمجھ چکے تھے اتنی نماز ضروری نہیں جتنا حضور کی آل کا پیار ضروری. حق حق ہے، بے شک بے شک حق. میں کئی دفعہ جب یہ جملے بولتا ہوں نا، کئیوں کو یہ کہنے کی کیا، اچھا کئی تھے تک آخر یہ تو نا لوگوں کو پھر نماز سے ذرا
اساں کدوں آکھے نماز چھڈو، اساں تے آکھے نماز بھی ضروری ہے۔ آئے ہائے ہائے حق مثلا ایک آدمی کہتے ہیں نماز کے دین کے ارکان 5، 5 بولو کون کو تھے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب جب کوئی بیان کرتے تو وہ کہتا ہے حج سے روزہ ضروری، روزے سے زکوٰۃ ضروری، زکوٰۃ سے نماز ضروری، نماز سے پہلے کلمہ ضروری۔ تو کیا جب وہ کہتا ہے نماز زیادہ ضروری ہے تو وہ روزے کی مخالفت کر رہا ہے؟ نہ، وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ احکام تو سارے اللہ رسول کے ہیں، پر ان میں جس میں کوئی ذرہ برابر ڈھیل ڈھال کسی قسم کا عذر قابل قبول نہیں، وہ کون سا ایسا حکم ہے؟ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، امام رازی لکھتے ہیں، حضرت امام قرطبی نے لکھا ہے، امام ماوردی نے لکھا ہے، امام عبدالرؤف مداوی نے لکھا ہے، دیگر اکابر اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ سارے فرض اپنی جگہ، پر نبی کی اہل بیت کا پیار اتنا بڑا فرض ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، نبی نے پیار، اہل بیت کا پیار نبی نے، یار جملے یار اتنے تے خدا دے بندے ہو، ایکٹیو رہو یار، تو بھائی سے بول نہیں یار، سامنے بیٹھ کے بالکل ایسے نہیں کرو۔ نبی نے اپنی اہل بیت کا پیار مانگا، اس مانگنے سے ہی صحابہ کو پتا چلا کہ یہ کام نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس مانگنے، اسی لیے جس وقت یہ آیت مودت نازل ہوئی، امام طبرانی لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں، حضرت امام سالبی تال کشف البیان میں لکھتے ہیں، دھیان یہاں میری طرف رہنا چاہیے یار، یہ بڑے بڑے اکابرین اہل سنت کے محدثین مفسرین لکھتے ہیں، دوڑے دوڑے حضور کے صحابہ میرے نبی کی مجلس نور میں حاضر ہوئے، اور مجھے یہاں ایک انوائرمنٹ پر نظر پڑی جس کو سامنے رکھ کر میں یہ جملہ دل کی گہرائی سے بولوں گا، اور میں تقاضا کروں گا کہ آپ کا رسپانس بھی آنا چاہیے، تاکہ ہمارا اس دلوالے کی سرزمین سے، دلیالے کی سرزمین سے یہ پیغام جانا چاہیے۔ ہاں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، چاہے نبی کی آل ہو یا محمد کے اصحاب ہو، ہم سب کے پیار کرتے ہیں۔ حق حق حق۔ ہاں اب میں دیکھتا ہوں نبی کے صحابہ کے نام پر کتنے ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ شان صحابہ زندہ آباد، آئے جس تھی گئی شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ یہ مت سمجھو جی ہم کسی کو چڑھانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی خود چڑھنا چاہے وہ چڑھے جائے جہنم میں، ہم ذکر صحابہ حضور کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ذکر اہل بیت مصطفیٰ کی دل حق حق ہے، بے شک بے شک۔ حضور کے لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ باقی جس کے دل میں گند غصہ ہوا ہو، یقیناً اس دل میں نہ آل آ سکتی ہے نہ صحابہ آ سکتے ہیں۔ اور میرا وہ جملہ اپنے پلے باندھ، ہم نبی کی آل کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح میرے نبی کی آل نے مانا۔ حق ہے، بے شک بے شک۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، لہذا یہ کمپرومائز کوئی نہیں، بالکل بالکل یہ منافقت ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، محمد کے ہر یار کے بھی غلام۔ حق ہے، بے شک بے شک۔ اے میرا دل ٹھنڈا کیتا جائے، اے میرا دل ٹھنڈا کیتا جائے، تے ایک بار ذرا پھر بولو، شان صحابہ، زندہ آباد، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ تم 10 سال لگا کے بھی نا اتنے دڑلے سے نبی کے صحابہ کی بارگاہ میں شان بیان نہیں کر سکتے۔ حق بے شک۔ یہ بھی صدقہ ہے ذکر آل بیت کا، حق یہ آل محمد کے ذکر کا صدقہ ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کی بارگاہ میں اتنے حسن عقیدت سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا تو میں جو جملہ کر رہا تھا اس کو سننا ہے، میرے نبی کے صحابہ، ہائے ہائے ہائے۔
آئے ہائے ہائے ہائے، پھر ایک دفعہ لفظ بول، میرے نبی کے صحابہ. واہ واہ. لیکن ابھی مجھے کچھ تھوڑا سا اور مزہ لینا ہے. میرے حضور کے یار، آئے میرے حضور کے صحابہ. واہ. آجا جڑے ہاتھ تلے نا پھر میں بدوا کر سنے اے نو کہ لنجے ہی رہو ٹنڈے بنے رہو ہیں نہیں. جیڑا ہاتھ حضور دی یار تے حضور دے یاراں دی عزت نہ اٹھن انہاں ہاتھاں تا ٹوکا چلے تے چنگا. تو کترا کرتا ہمیں نو تو ٹوکا بڑی گیا تا پیچھے پڑوچو وے تیرا ہاتھ جیڑا نبی دی یال دے صحابہ دے ناتے نہ اٹھے. اے بدوائی میری ہیں نہیں. ہاتھ چک کے آنکھو میرے نبی کے صحابہ. واہ 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 واہ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے مزہ آ گیا. ایک بار پھر میرے نبی کے صحابہ، میرے حضور کے صحابہ، میرے نبی کی مجلس نور کے نوری ساتھی میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آقا آج آپ نے یہ تلاوت قرآن کی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یا نبی اللہ، صحابہ سمجھ گئے نا، آپ نے پیار مانگا. سمجھانا چاہنا، آپ نے پیار مانگا. حضور ہم اتنا تو سمجھ گئے جو چیز آپ مانگ لیں وہ دینا فرض ہوتا ہے. یہ بات سمجھا رہا ہوں. وہ دینا گویا صحابہ کیا کریں، وہ دینا فرض ہوتا ہے. پر حضور تھوڑی سی کلیئرنس لینے آئیں گے، تھوڑی سی وضاحت لینے آئیں گے. من قرابتک من قرابتک هؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتهم. حضور یہ بتائیے، یہ ہے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ فرض ہو گیا ہے. آپ کی آل بیت کا پیار ہم پہ فرض ہو گیا ہے. پر اتنا تو بتائیے وہ بندے کون کون ہیں کہ جن کا پیار ہم پہ قرآن نے فرض کر کے نازل کیا ہے. میرے نبی نے نہ چکے نے تے میں اگلی ٹھیر پنجابی میں لفظ بولن لگا. میرے نبی نے نہ چاہے نے، میرے نبی نے امت نو نہ دسے نے. میرے نبی دی نگاہ نبوت ویکھ رہی سی کہ اگر میں نہ دسے تے کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا. تے میرے نبی نے خود نہ چاہے نے، میرے نبی نے خود نہ بیان فرمائے. میری آقا نے فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. حق ہے حق. اے میرے صحابیوں، تم نے جو سوال کیا ہے کہ کن کن لوگوں کا پیار تم پہ رب نے فرض کر دیا ہے، ان میں ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. ان کا پیار تم پر، بولو بولو، ان کا پیار تم پر فرض ہو گیا ہے. اس لیے امام شافعی بولے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر یمنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. او نبی کے گھر والوں، تمہارا پیار اللہ نے قرآن کی آیتوں میں نازل فرمایا ہے. تمہاری شانوں میں اتنی شان ہی کافی ہے. جب تک تم پر نماز میں کوئی درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. تو پھر مجھے بھی یہ صدا لگانی ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. یہ گھرانہ ورا البرا ہے. بولو بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ.
یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے نبی نے امت کو دیا نماز، روزہ، زکات، حج، دیگر عبادات، اور امت سے مانگا اپنی آل کا پیار۔ جو نبی دے اس کا لینا بھی ضروری، پر جو نبی مانگے اس کا دینا ڈبل ضروری۔ تو اس لیے پتا چلا کہ یہ حسن حسین زہرا علی یہ فرقے والی ہستیاں نہیں ہیں۔ مس کر گئے نا، پھر وہی کر لینا، مس کر گئے نا جملہ، وہی یہ فرقے والی ہستیاں نہیں ہیں کہ یہ اس فرقے کا نانا حسن حسین علی و زہرا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، اگر ان سے تعلق مکمل نہیں ہے تو ایمان سلامت نہیں ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ مطلب اسی نہیں اور کوئی بڑھے ہون لگے ہیں، بال چٹے تھوڑے ہو گئے، ان علاقے تقریرہ کر کر چھاتیاں تھک گئیاں، گلے تھک گئے، پر ساڑھی قوم نو اجاں سنن دا چاج نہ آیا کہ خطیب اگے نہیں سننا ہے تو اڈے اس کمنٹری لوی ہو جا جناب جڑا اندروں سا لا کے چھاتی چو تو پھر میں بھی پھر سنو کمنٹری شروع کر دینی۔ انج نہیں یار، اے تھکے بیٹھے جناب، انج جس طرح بندہ سمجھے ساری دیہڑی حال تواڈے کول پورے گراں نے مروائی ہے یار، انج نہ کرو نا بھئی، میں پورے اسپرٹ سے بول رہا ہوں، طاقت سے، تو پھر آواز آوے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ کون حسین ابن علی جو حسب میں بھی بے مثال، جو نسب میں بھی بے مثال، اور کتھے عیسائی یاریاں لاون والی محسون بنت بہدل دا پلید پتر، میں پھر بولن لگ، کتھے عیسائی قبیلہ بنو کلب کے سردار بہدل کی بیٹی محسون بنت بہدل کا وہ شرابی، کبابی، زانی، لونڈے باز، غدار، کمینہ، بدبخت یزید، اوے کتھے میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے، کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ، مومنین کے مولا حیدر کرار، غالب علا کل غالب، امام المشارق والمغارب، اے کتھے او پلید تے کتھے انہاں دا سونا لال حسین۔ اگر ساڑھے کو لو پوچھو گے کہ حسین کونے تے اسی ہنج بھی پھر جواب دے مانگے کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے میرا بادشاہ شاہ حسین ہے۔
گوڑے پکڑ لو تو پھر ساری زندگی لوگ نہیں گوڑے پکڑنے پہنے رہے جڑے تھے گوڑے پکڑ کے بیٹھے ہو اچھا بھیا میرا بادشاہ حسین ہے میرا شاہ حسین ہے ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے حسین ہے کی انتہا حسین ہے کون حسین ابن علی کون حسین ابن علی جس کی ماں فاطمہ اور پاپا علی جس کے بھائی حسن اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام وہ حسین جو راکب دوش پیغمبر وہ حسین جو راکب دوش دھیان ادھر ہے جو راکب دوش پیغمبر ہے آؤ آؤ ذرا اس فضیلت میں بھی دیکھتے ہیں کہ میرے حسین کی کتنی شانیں کتنے طرق سے کتنے رنگ سے بیان کی گئی ہیں میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو ذرا سنو سنو میری آقا حسین ابن علی کی اس بابت کیا شان بیان کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ میرے نبی کا سیابی آپ فرماتے ہیں دخلت علی النبی ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا وہو یمشی علی اربعۃ حضور کو میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھاں پیرا پار سن میں نے حضور کو دیکھا اللہ اربعۃ حضور جھکے ہوئے آپ اپنے چار ہاتھ دو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں والا ظہر الحسن والحسین نبی کے کندھوں پہ میں نے دیکھا حسن بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں دوسری روایت میں رنگ بیان کیا پورا سٹائل بیان کیا فرماتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں حسن کی ننھی ننھی مٹھیوں میں پکڑی ہوئی ہیں حضور کی زلفوں کو لگام بنائے ہوئے حسنین کریمین نبی کی پشت پر سوار ہیں وَهُوَ يَقُولُ اے ہن سنیو ذرا فرق روایتوں کے خلاف سمجھا رہا ہوں جیسا جانیے تو وَهُوَ يَقُولُ اور حضور کہہ رہے ہیں مہربانی کوئی تھوڑا سا مجھے علمی حوالے سے نہ تھوڑی سی چیزیں بیان کرنے دو وَهُوَ يَقُولُ حضور یہ کہہ رہے ہیں نعم الجملو جملکما اوے سونیوں شہزادیو تے میں جملہ بول لیا کرنا ماں او میری زہرا دی جوڑی او میرے زہرا دیو لالو او میرے حسن حسین او کتنی سونی سواری چنی ہوئی ہے وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُمَا تمہاری سواری بھی کتنی پیاری ہے اور تم دونوں خود بھی کتنے پیارے ہو واہ 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 اللہ زندہ باد حسین یا حسین تم دونوں کا لفظی معنی بنتا ہے تو ساتھوں آتا اونٹ کتنا پیارا ہے
تے تسی دو میں سوار بھی کتنے پیارے ہو. ایک کون کہہ رہا ہے؟ یہ روایت طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود. راوی اس کے سکہ ادھر سے حضور کی بولی سمجھ آئی. حضور کہہ رہے ہیں تواڈی سواری بھی کتنی پیاری تے تسی دو میں سوار بھی کتنے پیارے ہو. ایک روایت آ گئی. دوسری روایت عن البرا، یہاں سے پتا چلا ایک گھر وچ حضور کھنا رہے نے بچیاں نو، ایک گھر وچ انہاں نو خوش کر رہے نے. ایک کون ہے؟ اے حسین راکب دوش پیغمبر ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے. اب حضرت برہ سے پوچھتے ہیں، حضرت برہ بن عازب آپ بتائیے آپ نے کیا منظر دیکھا؟ یہ طبرانی اوسط میں یہ روایت موجود ہے. حضرت برہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ یصلی، او گھر دا مسئلہ سی، اے نماز دا ٹائم آ گیا ہے. کان یصلی فجاء الحسن والحسین او احدهما فامسكه او امسكهما ثم قال نعم المطیۃ مطیۃکما. یہ حدیث اگر اس میں حذف کی جملے نہ مانے جائیں تو یہاں ترجمہ و تشریح کرنی بڑی مشکل ہے، کیونکہ صحابی کہہ رہے ہیں. پہلے میں سادے لفظ بیان کر رہا ہوں پھر تو انہوں سمجھ آئے گا. سادہ معنی یہ بنتا ہے اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے تھے، حسن حسین تشریف لائے، وہ آئے، آ کر فرقبہ علی ظہرہی، یہ حضور کے پشت پر سوار ہو گئے. فکان اذا سجدا رفع رأسه، سجدا رفع رأسه، کان اذا فکان اذا سجدا رفع رأسه وقال بيده فامسكه او امسكهما ثم قال نعم المطیۃ مطیۃکما. اللہ کا نبی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ دونوں ان کی پشت پہ آ کے سوار ہو گئے. ادھر حضور سر اٹھاتے، یہ نیچے اتر جاتے، حضور پھر سجدے میں جاتے، یہ پھر سوار ہو جاتے. ہن اگلی گل بڑی زبردست ہے. بچہ چھوٹا ہو، بندہ اچانک سر اٹھائے تو بچہ گر پڑتا ہے، لیکن صحابی فرماتے ہیں فَأَمْسَكَهُ، جدوں حضور اے ہون منظر تکیو، جدوں حضور سر چکتے سن تے اس ڈر نال کہ حسن حسین یا کلا حسین تھلے ڈگنا پے، ہاتھ رکھ کے انہاں دوانوں پکڑ دے سن، پھر اٹھ کے بے دے سن. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، یہاں حدیث میں وقت نہیں ہے کہ کب فرمایا، لیکن سما تراخی کے لیے گئے. اس سے مطلب سمجھ آتا ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو پھر حضور نے انہاں دعاں دیاں شانہ انہاں دو دسیاں، فرمایا تو سندی سواری کتنی چنگی سی. دو جگہ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین نے، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس شمشیر دا نام حسین نے. دو جگہ اسلام دی تشہیر دا نام حسین، وارث میں کیوں نہ فخر کرا، میرے پیر دا نام حسین. اللہ تو پھر حق بن دینا کہ اسی پھر انال کئیے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین ہے نہ پوچھ
پوچھئے کیا حسین ہے او میرا شاہ حسین ہے نا اے جڑے ہاتھ جمی تلے پتہ نہیں کی وجہ ہے میرا شاہ حسین ہے ہو پلو میرا شاہ حسین ہے ہو ہر کرم کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے ذرا پیار سے سننا ہے کرم کی انتہا حسین ہے دعاؤں میں نداؤں میں دعاؤں میں نداؤں میں دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا نہ واسطے میں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے نہ واسطے میں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے بولو ایسی سیدھی شاہ حسین ہے میرا شاہ حسین ہے بولیے میرا شاہ حسین ہے شہید کربلا کا نام جسے بھی ناگوار ہے شہید کربلا کا نام جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب وہ بد عمل ہے بد نسب اس پہ لعنت بے شمار ہے وہ بد عمل بالکل آواز ہے وہ بد عمل وہ بد نسب اس پہ لعنت بے شمار ہے ارے او دشمنی ازل تو چل ذرا قبر چل جائے ارے او دشمنی ازل قبر میں ذرا تو چل پتہ چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولیے ذرا میرا شاہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بولیے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے حسن کا پہنا ہم سفر حسن کا پہنا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے بولیے میرا پیشوا حسین میرا پیشوا حسین میرا رہنما حسین وہ سیدھی راہ حسین ہے نہ پوچھئے کیا حسین ہے میرا نبی فرماتے ہیں اچھا 2 چیزیں ہو گئیں بھئی پہلی گھر والی دوسری نماز والی اچھا اب ایک حدیث اور سناتا ہوں انہیں تے خدا دی قسم کبھی تا عاشقانیاں خوش کر دنیاں نے تے منافقوں سار کے کئی لوگوں کو یہ سمجھنے قریش سے یہ چیخ کے باتیں کرنے کی کیا ضرورت حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ تسی طواف کر رہے سو تے ہنج کر کے تسوں نے کیوں سینہ تنیا سی اللہ دے گھر دے سامنے بندہ سینہ تانا کے رہندا ہے کہ نہیں رہندا
وجہ یہ تھی دشمن سامنے بیٹھا ہوا اندازے لگا رہا تھا، صحابہ عجز و نیاز کا پیکر بن کے خدا کے گھر کے سامنے کندھے جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، جسم کامتے ہوئے، خوف خدا ان کی ذاتوں سے، ان کے اجساد سے چھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صحابہ جب اس رنگ سے چل رہے تھے، ادھر سے دیکھ کے کہنے لگے یہاں لگتا ہے کھانا ٹائم پہ صحیح نہیں ملتا، یہ کیا لڑیں گے جھکے ہوئے کندھوں والے، آئے ہائے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا وہ جو آگے آگے چل رہے وہ سب جانتا ہے۔ اسے رب نے ساری ان چیزوں کا ادراک دیا ہے۔ اچانک توجہ میری طرف رکھیے گا، دھیان میری طرف رہے، اچانک میرے نبی پاک کا رنگ بدلا۔ میرے حضور طواف کرتے کرتے میرے نبی کی جو چادر تھی، میرے نبی نے طواف کرتے ہوئے سینہ تانا، میرے نبی نے جیسے ہی سینہ تانا پنجوں کے بل چلے، میرے حضور کے صحابہ کے وہ جو جھکے ہوئے کندھے تھے نا، سبحان اللہ کی آواز نہیں آئے گی؟ اب ذرا پوچھا تو جائے، یہ مقام عجز ہے، یہ مقام نیاز ہے، یہ مقام عاجزی ہے۔ خدا کے گھر کے گرد گرد بندہ طواف کرے تو یہ سینہ آپ کر کے، اور اس طرح یہ حضور کے کندھے مبارکہ ننگے ہو گئے، اتنے حضور چلے۔ ادھر سے پتہ چلا ویسے اللہ کو بڑی عاجزی پسند ہے، پر منافقوں کو جلانے کے لیے آکڑ بھی بڑی پسند ہے۔ مزہ پھر گالو تھی ہوئی چنو توڑے جمی نہ کھلے خدا دے بندے ہو، ایسے نہیں نا یار، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے ہم آہستہ آہستہ بھی ذکر کریں تو پورا ہے، لیکن یہ اللہ کی قسم جب اندر سے نبی کی آل کے گستاخوں کے خلاف یہ رنگ اور یہ جذبہ نکلتا ہے نا، میرا یقین کامل اور مجھے امید واثق ہے کہ یہ انداز بھی ادھر مقبول ہونے والا ہے، کیونکہ آل نبی کی نصرت کا تصور ہو وہ بھی رب کو پیارا لگتا ہے۔ خوراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، کئی دفعہ میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکا، حضرت کئی بزرگوں نے محدثین نے لکھا، لیکن میں جس بزرگ کا حوالہ دے رہا ہوں وہ بزرگ ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خوراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے اور اس کی بڑی تگڑی فوج ہے۔ ایک دن اس نے پوری فوج کی فل ڈریس ریہرسل کی، یعنی 50-60 ہزار فوج ایک در میدان میں ان کو پریڈ کروائی۔ 50 ہزار بندہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ کتنے بڑے میدان میں یہ پریڈ ہوئی ہوگی، ان کے زرق برق لباس، ہاتھوں میں اچھونتے ہوئے ہتھیار، ان کے ہنہناتے ہوئے گھوڑے، ان کا دیگر جنگی ساز و سامان، پوری پریڈ ہو رہی ہے۔ یہ بادشاہ اونچی ٹیلے پر کھڑا ہوا وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، منظر دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتا دیں میرا ٹائم تو ہو گیا، چلے بس یہ میں حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ بھائی اتنا بھی جڑا خطیب نہ سمجھے کہ دعائی سے روٹی آئی تو پھر شروع کر دے رہے، تو میرے خیال ہے اے بھی گل جڑی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے کہ بھائی روٹی انہیں لے آئے، انہوں نے مطلب انہوں ماہنگ تو نہیں پکڑ کے آ کرتے کرو جی صاحب بس کرو، انہوں نے راہن کے رکھ چھڑے لنگر یہ مطلب ہے ان ٹائم دعات ہو گیا، لوگ پوکھے ہوئے نہیں، چلو کام مکاؤ، تو بس میں گل ختم کر رہے ہیں۔ بھئی میں حدیث کو اور اس کے اگلی حدیث اور میری تقریر مکمل میرے ذہن میں تھا کہ ایک اور رنگ سے ذرا میں وہ رنگ بیان کرتا، لیکن ظاہر وقت نہیں ہے، میں کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ اچھا میں کیا بات کر رہا تھا؟ 50 ہزار فوجی جناب جا رہے ہیں، اس بادشاہ نے دیکھا کہ میری اتنی فوج ہے، بندہ ویسے بھی سینہ تان جاتا ہے، پر اچانک اس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنسو کے قطرے ٹپکے، یہ مر گیا۔ توجہ ہے، وقت گزرا، مر گیا۔ مرنے کے بعد اسے کسی بزرگ محدث نے خواب میں دیکھا، کیا بیتی؟ کہنے لگا بخشا گیا بابا، کیا چیز تیرے کام آ گئی؟ کہنے لگا میرے بدعمالیوں کے سبب قریب تھا کہ میں پکڑا جاتا، میں جہنم کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن میرے 2 آنسو کے قطرے میرے کام آ گئے۔ بولا کون سے؟ کہا وہ 2 آنسو کے قطرے جو میں نے آنسو نکلے تھے۔ اچھا اب آنسو اس کے نکلے کیوں؟ کہنے لگا آنسو اس لیے نکلے تھے کہ میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو میں نے کہا ہائے کاش کربلا کے میدان میں میری یہ فوج ہوتی، نواسہ پیغمبر یوں ظلم و ستم کا نشانہ تو نہ بنتا، وہ مظلومیت میں ان کی آل کے ساتھ ایسا برا سلوک بنا۔
اس تصور نے مجھے تڑپا دیا، میری آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل پڑے۔ اللہ نے انہی کو میری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اور جن بارگاہوں کے تصور میں نکلے ہوئے دو آنسو کے قطرے، جلیالیہ والو اور اسلام آباد والو، وہ دو آنسو کے قطرے وہ ضائع نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہو ان کی محبت میں یزیدیوں سے جنگیں کرنے والوں کی محنتیں اور یزیدیوں کو لتاڑنے والوں کی لفظوں کی قربانی، ان کے مال اور دولت کی قربانی یہ کیوں کر ضائع ہوگی؟ اس لیے پیار اور محبت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی محبوب کے بینر لگا دو، محبوب کے اشتہار لگا دو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب سے پیار، محبوب کے محبوب سے پیار اور محبوب کے دشمن سے جنگ، تب پیار سلامت ہوتا ہے۔ میں راجیت سن البم تیار کرنا ہے تو کل اگلے داڑے عدالتوں میں جنہاں دے قاتلہ نال پھرتو ہوئے، مثال دے رہے ہیں، انہیں دے مخالفوں دے دشمنہ نال پھرتو ہوئے تو انہیں ہینج کر کے بولن نہ بھی دے نہ آکھنا گرا ایک کل جاگنا سی میں تسن نال پیار کرنا، کہ کیڑا پیار ہے وہ میرے ہاں قاتلہ نال ہتھاں جات پا کے پھر رہے ہیں۔ اچھا ہن اوتھے بندے دی دلیل بڑی پکی ہے، وہ جی دیکھو نا میں ان اختلافوں میں نہیں پڑتا، اس گانا سمجھے ہو میں کوئی نکتہ دے رہا ہے اسی جی انہیں اختلافوں نہ پہندے پر چلو راجے رہنا لیا کہ تعلق ہے جلو کو خاندانی جانو اسی ناکسی چپ کر کمینے آن کوئی تیرا تعلق نہیں، دو نبریاں نہ کر، منافقہ نہ کر۔ جس بندے نال تعلق ہوئے اس دا سجن اپنا سجن ہوتا ہے، وہ دا دشمن اپنا دشمن ہوتا ہے۔ تو جس نال عام تعلق ہوئے، الیکشنہ والا، خاندانہ والا، دوستی یاری والا، کاروبار والا، اس دا دشمن اپنا دشمن، تو جن کے ساتھ تعلق کلمے کا ایمان کا ہو ان کے دشمنوں سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب ہم یزیدیوں پہ برستے ہیں نا تو ہماری آواز خواہ تپ جاتی ہے، لے جا تلخ ہو جاتا ہے، آواز میں گرج آ جاتی ہے، ہماری آنکھیں شعلے جب ہمارے جملے تیرم نشتر بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم لعنت بھیجتے محمد کی آل کے گستاخوں پر۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے بزرگوں نے بڑا زمانہ پہلے یہ لعنت بھیج دی تھی۔ اور نمے نمے مسئلے تسی سن دے ہو او جی لعنت نہیں بھیجنی چاہی دی، یہ کی فائدہ ہے؟ ایک گل سن، اگر نہیں بھیجنی چاہی دی تو چلو نہیں بھیجنی چاہی دی، پر بھیج بھی دے وہ ندی دشمنی میں تے کوئی منع بھی نہیں ہے۔ اس واسطے کہ میرے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، ہائے ہائے انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہوئے، اس تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوئے، تے لعنت کرن والیاں دی بھی لعنت ہوئے۔ تے جے لعنت مطلقاً کرنی نہیں چاہی دی تے قرآن دا قضیہ سچا کیویں ہوئے گا؟ یار مزہ نہیں آیا، یہ قرآن کا قضیہ سچا کیسے ہوگا؟ لہذا اے تقوی تسی اپنے کول رکھو، سانو فتویاں دئی رہن دو تے اسی تے اے کہنے ہاں تے کہندے رہواں گے۔ رب دی قسم ہے او ساڈیاں تے جنازیاں وچ وی علی علی بھی ہونا ہے، نبی نبی بھی ہونا ہے، تے یزیدیاں تے لعنتاں وی پینیاں نے، تے اوتھے بھی آواز آنی ہے کہ آل بیت پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں لپیتے پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں۔ ہاتھ تلے نہ رہن بڑا بندہ ہیاں نہیں ماردا، بڑا ہیاں مارد۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان، پھر بولو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یزیدیاں حمایتیاں تے لانا، ہاں یزیدیاں حمایتیاں تے خود یزید اتے تے اس دی روحانی ساری نسل اتے، اس دیاں حمایتیاں کمینے اتے، ابن زیاد اتے، عمر بن سعد اتے،
شمر کتے ہوتے اوے عمر بن سعد دے نکیاں نکیاں پتراں ہوتے انہاں ساریاں یزیدیاں انہاں لانتیاں کتیاں ہوتے لعنت ہوے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت حسین پاک کی محبت کا تقاضا یہ گئے ان سے محبت ان کی نسل سے محبت ان کے عاشقوں سے محبت اس لیے ہم سادات کا ادب کرتے ہیں سیدوں کا احترام واجب ہے یہ تمام امت محمدی کے فقہاء سارے اس بات پر متفق ہیں شافعی مالکی حنبلی حنفی سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جن کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے وہ اوروں جیسے نہیں ہے سارے خاندان تگڑے سارے انو سلام ہوئے انہاں دیاں خاندانیاں عزتاں سلام ہوئے پر مہربانی کرے ہو مہربانی ہیڈ بھی بندہ نہیں کرنا اس دن میں ویسے مرم شریف کا جلسہ ہے لیکن میں وہ سنے ہیں کوئی بندہ عجیب ہو گئے وہ کہندہ ہے کہ آدم علیہ السلام جٹ سن استغفر اللہ کہندہ اس واسطے کہ انہوں نے بھی ڈنگر منجا انہوں نے رکھیاں سن دے اس قسم کی خبارافات اور خباستیں یہ کم از کم اسٹیجوں پر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے یوں اس قسم کی حرکتیں آپ کریں یہ اس دن وہ کلپ آیا بڑا وائرل ہوا انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ وائرل ہوا اب یہ کیا ہو رہا ہے یعنی ہمارے اسٹیجوں کی یہ حالت رہ گئی ہے کہ اس پر اس قسم کی بولیاں بولی جائیں لیکن سنو سادات کی عزتیں جو ہم بیان کرتے ہیں نا یہ خاندان کی اپنی یاریوں دوستوں سے نہیں یہ قرآن اور سنت کی وجہ سے بیان کرتے اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا جب تک سید کافر نہ ہو جائے اس کی تعظیم واجب رہے وہ بے عمل ہو بے ہاتھ جوڑ کے آکساں خدا دا واسطے جڑا آج تو ذہن چ پایا گیا جس کو لمحہ مسواک ہوئے تو اس کی زیادہ عزت ہوئے جس کی داڑھی انچی ٹیپن ہوئے لمحی جس کی پگڑی شگڑی وال ہوئے تو جڑا عورت تو ڈرامہ شامہ جنہ کیتا ہو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سادات کی جو عزت ہے وہ خون رسول کی وجہ سے سید بے عمل بھی ہو وہ سید سید اس کی فضیلت ذاتی ہے یہ علم یہ باقی تقوی شکوے یہ ساری فضیلتیں عرضی اور میں اکثر دی مثال دینا کرنا ہوں دیا کرتا ہوں میں مولوی صاحب پاگل ہو جوان فتوہ شتوہ گیا مفتی ہو مفتی اسلام ہو مفتی اعظم ہو پاگل ہو جائے اسے کوئی ایک چھوٹا سا نماز کا مسئلہ بھی نہیں پوچھتا کہتے ہیں یہ رہتا کہ تمہارے جانا چلا ہو گئے کیا بولتے ہیں اس کو برین ایمرج ہو گئے فالج ہو گئے بھئی یہ کو لوڑ کے پوچھنا تو سید چلا بھی ہوئے تو شاہ جی رہندا ہے اے ہاتھ بھلے بھلے یار وہ شاہ جی رہندا ہے کیوں کہ اس کی وہ فضیلت ہے جو اس کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں اتری ہوئی ہے لہذا آپ کو ہمارا یہی میسج ہے ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے پر کم از کم اسی جب اتھے مالکاں کے جانا ہے نا تو جی انہوں پوچھ ہی لیا کہ کر کے آئے ہوتا کر کے سیر تلے کر کے عرض کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے تو اڈی آل نہ غداری نہیں کی تھی وفاداریاں کر کے آئے ہیں کسی وجہ سے نار لگایا کرنا بیٹا ہائے ہائے دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں جب حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ پترو دعا کرو جو تم قیامتی ہیں ہم لوگ کو بلاون تو کسی دے بارے فلانے مولوی صاحب آ جاؤ تو ساڑھی باری آوے تے آکھن اوے سیدہ مراسی آ جاوے اتو ساں پٹواریوں ہے مراسی دی گل نہیں سمجھ آنی ایک گل سمجھ آن دی نہیں پنجابیوں وہ جڑے سنٹرل پنجاب والے پرا وہاں ہر گاؤں کے چودھری نے ایک مراسی رکھا ہوا ہوتا ہے وہ چودھری اگر کسی گاؤں میں جائے نا کسی جرگے میں تو اس سے جانے تو پہلے وہ جناب والو جڑا مراسی ہوندے وہ چودھریاں دی خیر ہوئے وہ چودھری فلانے خان صاحب فلانے اتنی مربع زمینہ دے مالک اتنے پتران دا پیو وہ فلانے دا بچہ فلانے دا چاچا اتنی گھڑیاں تے اتنے وہ خیر ہوئے چودھری رنگی اللہ ٹھول بچ گئے وہ چودھری دی آ جاؤ ایک کام ہوندے چودھریاں دے مراسیاں دا او جڑے پرم بڑے جو نہ دولت مند ہوتے ہیں ان دے میراسیاں دا تے پتے آلے نبی دے میراسیاں دا کے کام ہوندہ ہے او سیدہ دی خیر ہو جاوے
دی خیر ہو جاوے انہاں دی پراپرٹی جیسی کسے دی پراپرٹی نہیں ہے انہاں دی ملکیت جیسی کسے دی ملکیت نہیں ہے حق حق انہاں دے خاندان جیسا کسے کا اللہ سانو والے رسول اللہ مراسی رکھے کڈو گالا جتنی مرضی نے گالا کڈو ہمیں شیعہ کو رافضی کو کافر کو اللہ دی قسم ہے ہر الزام جڑا علی نبی دی محبت چ لگدا ہے او دا چس آ جاتا ہے ہر اس فتوے دا چس آندا ہے ہر اس گال دا چس آندا ہے ہمیں کئی کہتے ہیں من تک کئی کہتے ہیں تو تے پاگل نہیں ہوئے روز تیرے خلاف کلپ پڑھنے تو میں کہتا ہوں میں اپنے دامن کو یوں کر کے دیکھتا ہوں جب اپنے اندر وہ چیزیں نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہاں صرف سمجھ اتنی آتی ہے کہ میں تو رسول کی آل کی حفاظت کر رہا ہوں ان کی ناموس اور عزت کی بات کر رہا ہوں اور جیڑا فتوے لاندا ہے جائے جہنم اے پتر جنہاں دے تسی پیروکار ہو نا وہ قیامت والے دن جہنم دے سور آن گے حق 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 بولو بولو شک ہے کسی ہیں کہ یزید جہنم دا سور نہیں ہوئے گا کسی ہیں شک ہے آل نبی کا گستاخ جہنم کا سور ہوتا ہے آل نبی دا قاتل یہ بھی جہنم کا سور ہے محرم الحرام میں منعقد کردہ جلسوں کے دو مقصد ہیں ایک مالکن الپیار تو دوجہ مالکن دشمنان دی نفرت کتنی نفرت اتنی نفرت یاد ہوئے گا میں اسلام آباد کنونشن سنٹر چ گیا سی کہ میرا کتا ہوئے میں کتے دا نا ٹونی رکھ دواں گا میں کتے دا نا چوچو رکھ دواں گا لیکن کتے دا نا یزید نہیں رکھا گا پتہ ہے کیوں کیونکہ شاید ماں کتے ہیں یزید ہس کے ہینڈ کر کے یزید کرنا میں اس کا بھی روا نہیں ہوں کہ اس خبیث کا نام اس طرح بھی لیا جائے تو پھر آخری حدیث راکب دوش مصطفیٰ تے گل میری مکمل میں اٹھ کے ادھر ہو جاواں گا ایسے واسطے میں کاپی اپنی ڈائری سامنے رکھی ہوئی ہے میرے نبی دے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں کان النبی یصلی اللہ دا نبی نماز پڑھ رہے سن والحسن والحسین یسبان علی ذاری حسن حسین انہاں دی پشت تے سوار سن ایک دو منٹ میں میری تقریر مکمل تے نعرہ لائیے تے پھر کہ کام ہو جائے توجہ دے نال سنو توجہ سے سن لو ذرا اردو پنجابی مکس کر کے نا گل مقصد ہے گل پہنچانا والحسن والحسین یسبان علی ظہری حسن حسین انہاں دی پشت تے سوار سن حسن حسین ان کی پشت پہ سوار تھے فیبائدہم الناس حسن حسین حضور دی نماز وچ انہاں دے کندھیاں تے چڑھے ہوئے نے لوگ آگے آئے صحابہ آگے آئے ان کو پکڑ کے پیچھے کیا پکڑ کے پیچھے کرنے لگے فقالا دعوما فقالا دعوما اللہ کے نبی نے دوسری روایت اشارہ بیدہ دعوما اللہ کے نبی نے نماز میں اشارہ کیا ان کو رہنے دو انہیں کھیلنے دو انہیں میری پشت پہ سواری کرنے دو اور یہ جو لفظ اس میں ہے نبی نے نماز کے بعد فرمایا دعوما انہوں ڈکیا نہ کرو او جو کرتے نے انہوں کرن دیتا کرو کیوں فبی ابیہما و امی من حبنی فلیحب حاضر انہاں دعا تے محمد دی ماں بھی قربان محمد دا بابا بھی قربان حسن حسین تے میرے ماں باپ قربان جس من احبنی اے دیکھو نبی گلاں ختم کر دیتیاں دوریاں ختم کر دیتیاں اے بچو بریک دا ینی کے ینی اے سٹ دیتا چکے پرا میرے نبی فرمایا من احبنی فلیحب حاضر جس کرنا ہے میرے نل پیار اے فائے جزائیہ
توجہ، جس کرنا ہے میرے نال پیار، اس کا پیار مکمل تد ہونا ہے جد وہ کرے گا انہاں دوہاں نال پیار۔ گل ختم ہو گئی۔ حسن حسین کا پیار رسول اللہ کا پیار ہے۔ تے ہن اگلا جملہ سنو، اے جڑیاں کربلا والے شان دی محفلاں نہ، اے بھی میلاد دی محفلاں ہیں، اے بھی ذکر رسول دی محفلاں ہیں، اے بھی نبی دی محفلاں ہیں۔ فرق نہیں ہے، نہ انہاں دے ذکر وچ فرق ہے، نہ انہاں دی محبت وچ فرق ہے، تے نہ انہاں دی دشمنی وچ کوئی فرق ہے۔ کیوں؟ حسین دی دشمنی نبی دی دشمنی، حسین دا پیار نبی دا پیار، حسین دا عشق نبی دا عشق، حسین دا ذکر نبی دا ذکر، تو حسین دی محفل نبی دی محفل۔ تے پھر اسے واسطے اسی یہ جم جم دم دم میں کہندے ہاں کہ میرا بادشاہ حسین ہے۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک شیر سلام کا ہوگا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پشت حضرت پہ بیٹھا جو وقت نماز، پشت حضرت پہ بیٹھا جو وقت نماز، اسی کی شان محبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، یا الہی صدی یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ماما باپ تشریف رکھیں، یہیں صفحے بنا لیں گے، آپ کو لنگر یہیں پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرما۔ ہماری اس محفل کی پوری ڈیوریشن میں، پورے اس عرصے میں ہم سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، یا اللہ اسے معاف فرما۔ پروردگار جو ذکر اذکار ہوا، جو تیرے محبوب، تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا، یا اللہ تیرا ذکر ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی، جتنے لوگ دور دراز سے آئے، ہم سب کا یہ پڑھنا، بیٹھنا، سننا سنانا قبول فرما۔ اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، شہداء، آپ کی آل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص شہدائے کربلا کی ارواح کو حصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس پوری محفل کا، اہتمام کا، طعام کا، جتنے بھی کلمات خیر ہیں، ان سب کا ثواب ان مقدس ارواح کے طفیل، بالخصوص جناب محترم ملک مجاہد صاحب کے والدین کریمین کی روح کو حصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخش و مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، دیگر جتنے بھی اس علاقے کے لوگ، اس محلے کے لوگ، ان کے دیگر اعزاء قارب جو اس دنیا فانی سے چل بسے، ان سب کی بخش و مغفرت فرما۔ بالخصوص اس محبت کے قافلے کو پہلی مہمیز دینے والے جناب مرحوم و مغفور حافظ محمد افضال صاحب کی روح پرفتو کو اس کا ایصال کرتے قبول فرما۔ یا اللہ اس مرد قلندر کے درجے بلند فرما، اسے
برزخ میں آل بیت کی قربت نصیب فرما، قیامت والے دن اس درجہ قربت میں انہیں جگہ دے جس کا ذکر ترمذی کی حدیث میں تیرے نبی نے فرمایا تھا، جو مجھ سے اور میرے ان بچوں سے پیار کرے گا قیامت والے دن میرے ساتھ میرے والے درجے میں جنت پہ ہوگا۔ یا اللہ تو گواہ ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، ہماری سانسوں سے تو واقف ہے۔ اے پاک پروردگار، تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں تیرے محبوب کی آل بیت کا پیار ہے۔ یا اللہ اس کو مزید قوت عطا فرما، اس محبت کو مزید عشق و مودت کے اعلیٰ درجے تک لے جا۔ ہم جئیں تو علی علی کرتے، مریں تو کل علی علی کرتے۔ یا اللہ ہماری زندگی آل بیت کی محبت میں اور ہماری موت بھی آل بیت کی محبت میں فرما۔ ہم سب کو صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، نبی پاک کے سارے صحابہ کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں تیرے دوست ہیں، بالخصوص فاتح قادیاں حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ سرکار، اور بالخصوص پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں میرے سیدی میرے مرشدی حضور غوث پاک کی روح پرفتو کو اسال کرتے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے غوث پاک کے درجے بلند فرما، یا اللہ ان کا پیار بھی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ کریم بھائی ملک مجاہد صاحب کے رزق میں جان مال اولاد ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس پوری حویلی پہ اپنا فضل فرما، جتنے علماء کرام اس محفل کی سجانے میں شریک رہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، راجہ ریاضت صاحب، جناب محترم خلیفہ پیر جناب محمد گلزار نقشبندی صاحب، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، اور بالخصوص سالار قافلہ محبت جناب قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، یا اللہ تمام لوگوں کو دارین کی ترقی اور سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔